بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آئی ایم یور سوشل اسٹڈیز ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کا چیپٹر نمبر 1 دا رائز آف مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹ. ہم اس چیپٹر کا آدھا حصہ اپنے پریویس لیکچر میں پڑھ کے آئے ہیں. اس میں ہم نے بہت کچھ لرن کیا تھا. اب اسی چیپٹر کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آگے پڑھیں گے کہ پھر اور آگے کیا ہوتا ہے. اب ہم پیج نمبر 2 پڑھ رہے تھے. اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ ختم کیا تھا کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں آیا تھا اور کس حساب سے لوگ کن چیزوں سے انفلوئنس ہو کے کن باتوں کا ان پہ اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اب اس کے بعد پھر جو ہوا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دس واز دا فرسٹ ویو آف اسلامک انفلوئنس آن دا سب کانٹیننٹ. یہ اسلامک انفلوئنس کا ایک پہلی لہر تھی سب کانٹیننٹ میں کہ یہ پہلی لہر تھی جس میں لوگ اسلام مذہب سے متاثر ہو رہے تھے, اسلام قبول کر رہے تھے. تو وہ تمام چیزیں صرف ایک پہلی لہر تھی. اس کے بعد پھر ہاؤ ایور دا اسلامک کیلف ایکسپینڈیڈ ٹورڈ سینٹرل ایشیا ریدر دین اسپینڈنگ ساؤتھ ورڈس ان ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ. لیکن یہ تھا کہ اسلامک ریاست کی جو خلافت تھی وہ سینٹرل ایشیا کی طرف زیادہ پھیلنے لگی بجائے کہ وہ ساؤتھ ورڈ انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلے. اس سے زیادہ وہ کہاں پھیل رہی تھی؟ سینٹرل ایشیا میں. بہت زیادہ اسلام جو ہے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, اسلام کی طرف آ رہے تھے اور اسلام اور بھی زیادہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا تھا. اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو 2 تصویریں دکھائی ہیں. پہلی ہے سائٹ نون ایز دا گیٹ وے آف اسلام ایٹ بمبور آؤٹ سائڈ کراچی. کراچی کا آؤٹ سائڈ ہے بمبور, وہاں پہ ہے گیٹ وے آف اسلام کی تصویر یہ. اور دوسرا ہے سائٹ آف دیبل فرام ویئر محمد بن قاسم انٹرڈ سندھ. تو یہ وہ سائٹ ہے دیبل جہاں پہ محمد بن قاسم انٹر ہوئے تھے سندھ میں. جی پھر اس کے بعد ہے کہ دا ادر ویو آف اسلامک انفلوئنس ان انڈیا کیم فرام دا نارتھ ان دا 10th سینچری. اور جو دوسری اسلامک انفلوئنس کی لہر تھی انڈیا میں وہ کیسے آئی تھی؟ وہ فرام دا نارتھ ان دا 10th سینچری میں آئی تھی نارتھ سے. کس طریقے سے کہ بائی دس ٹائم اس وقت میں عربس ہیڈ کانکرڈ پرشیا اینڈ سینٹرل ایشیا. تو اس وقت میں عرب جو ہے انہوں نے پرشیا اور سینٹرل ایشیا کو فتح کر چکے تھے. اینڈ پیپل ان دیز ایریاز ہیڈ کنورٹیڈ ٹو اسلام. اور ان علاقوں کے لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے تھے. دا ریزسٹنگ نان بلیورز ہیڈ فلیڈ ٹو ایریاز ان ساؤتھرن پاکستان اینڈ افغانستان. اور جو نان بلیورز تھے جو کہ اسلام پہ یقین نہیں رکھتے تھے یا ایسے سمجھ لیں کہ جو مزاحمت کر رہے تھے, تو وہ تمام لوگ پھر نارتھرن پاکستان اور افغانستان کی طرف انہوں نے رخ کر دیا. وہاں پہ بات کے چپ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر دا مسلم ترکس آف سینٹرل ایشیا ہیڈ گریجولی بیکیم اسٹرانگ. اور جو مسلم ترک ہے سینٹرل ایشیا میں وہ آہستہ آہستہ اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی. ناؤ دے sought ٹو اسپریڈ اسلام تھرو آؤٹ دا سب کانٹیننٹ. اب وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اسلام کو پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلائیں. دا فیبلڈ ویلتھ آف انڈین اسٹیٹس آلسو اٹریکٹڈ اٹینشن. اور وہ جو انڈین اسٹیٹس کی, انڈین ریاست کی ایک دولت تھی وہ بھی انہیں اٹریکٹ کر رہی تھی ان کے اٹینشن کو. Therefore they made their way to India. اس وجہ سے وہ انڈیا میں آئے تھے. اب اس پیراگراف میں ہمیں ایک سیکنڈ لہر کا بتایا گیا ہے کہ پہلی لہر تو ہو چکی تھی کہ جس طریقے سے محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے وہ تمام جو ہے اپنا ایک خطے میں امن و سکون قائم کیا. اور اس حساب سے پھر عربوں نے, صوفی بھی آئے ہمارے بزرگ صوفی, ان کا اتنا زیادہ اثر ہوا لوگوں پہ. عربوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ منصفانہ طور پہ گورننس کی اپنی سندھ میں. پھر لوگ اسلام کی طرف آتے گئے. اور دوسری جو لہر یہ آئی کہ جب 10th سینچری میں عربوں نے پرشیا اینڈ سینٹرل ایشیا میں حکومت اپنی قائم کی, جب ان کو فتح کیا تو پھر اور زیادہ اسلام کی طرف لوگ آنے لگے, اسلام کو قبول کرنے لگے. اس حساب سے پورے سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی.
अब यहाँ पे जो है उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ चुका होगा। अब इसके नीचे ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। Why did the traditional trade routes through the Arabian Sea become unsafe? ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से तो आपको आराम से ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाए हैं कि अरेबियन सी जो था वो अनसेफ क्यों था, कि वो गैर महफूज क्यों था, क्यों लोग वहाँ पे वो जो है वो तिजारत नहीं कर सकते थे। एज यू नो, बिकॉज ऑफ पायरेट्स, सामुद्री लुटेरों की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ट्रेड बिगेन अगेन, फिर दोबारा से तिजारत कैसे शुरू हुई, ये भी हम पढ़ के आए हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्टेड द सेंट्रल एशियंस टू इंडिया, सेंट्रल एशियंस को इंडिया में इंडिया की कौन सी चीज़ ने अट्रैक्ट किया, ये भी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूँगी अलॉन्ग विथ अदर एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज भी, वर्कशीट भी, वो आपको वहीं पे सॉल्व करनी है और फिर उनकी स्क्रीन जो है वो उनकी पिक्चर्स निकाल के मुझे सेंड करनी है मेरे नंबर पे। देन फिर आई विल टेल यू कि वो सही हैं, फिर आप उन्हें अपनी फेयर कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा लेक्चर जो है, लेसन जो है वो कंटिन्यू हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टाइमलाइन जो पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 के बीच में बनी हुई है, हम उसको थोड़ा पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज स्टिल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।